جس مالک کے مولا نے زندگی کے اندر ایک بار پھر جمعۃ المبارک کی سعادت نصیب فرمائی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات ہر حکمت والا کام لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ آج سورج غروب ہونے کے بعد جس رات میں طلوع ہونا ہے، جس رات میں آنا ہے، وہ رات اس طرح سمجھیے جس طرح بجٹ پیش ہوتا ہے، یہ پورا سال کا اس رات کو بجٹ پیش کیا جائے گا۔ جو ہم نے نیکیاں کی، جو برائیاں کی، جو نیک اعمال کیے، جو بد اعمال کیے، وہ آج سارے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ رب العالمین کی بارگاہ میں کیا کیے جائیں گے؟ پیش کیے جائیں گے۔ تو اس لیے آج کی وہ عظیم رات ہے جس رات ہر حکمت والا کام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اس سال آنا کس نے ہے، دنیا سے جانا کس نے ہے، رزق کہاں سے کھانا ہے، اور معاش کا طریقہ کار کیا ہوگا، ہر کام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ اس رات کو جب ہمارا بجٹ، جب ہمارا نامہ اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو، تو ہماری زبان میں درود و سلام کا ترانہ ہونا چاہیے۔ ہماری زبان میں کیا ہونا چاہیے؟ درود و سلام کا ترانہ ہونا چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ پڑھتے ہوئے جب ہمارا نامہ اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہو، تو ہماری زبانوں پہ درود و سلام کی تسبیح ہونی چاہیے۔ اور یہ وہ عظیم کام ہے جو رب العالمین کے حبیب لجپال آقا علیہ السلام شعبان کی 15ویں رات کو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا مومنوں کی ماں کے حجرہ مبارک سے نکلے، اور میرے لجپال آقا علیہ السلام دوسری ازواج مطہرات کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے ساتھ جو قبرستان ہے جنت البقیع کے اندر میرے لجپال آقا تشریف لے گئے۔ جب میرے لجپال آقا علیہ السلام جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لائے، تو میرے لجپال آقا کی آمد کے صدقے قبرستان بھوکا نور بن گیا۔ اور میرے جبرائیل امین بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے، آقا رفت کیا، آقا جانتے ہیں یہ کون سی رات ہے؟ میرے لجپال آقا نے فرمایا جبرائیل بتاؤ۔ جبرائیل امین نے کہا کہ وہ رات ہے جس رات آپ کی امت کے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ کیا کیا جاتا ہے؟ نامہ اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرے لجپال آقا علیہ السلام جب جنت البقیع کے اندر کافی طویل وقت گزارا، تو وہ باری میرے لجپال آقا علیہ السلام کی سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا مومنوں کے ماں کی تھی۔ یعنی کہ میرے لجپال آقا علیہ السلام نے 11 یا 13 بیویاں رکھی ہوئی تھیں، اور انہیں وقت دیا کرتے تھے، اور ہر کسی کا وقت مقرر تھا۔ تو وہ جو عظیم رات تھی وہ سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس تھی۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ لجپال آقا ان کے حجرہ مبارک سے نکل گئے، تو سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بھی نکلی، ہر ازواج مطہرات کہ کمرے کے اندر گئی، حجرہ مبارک میں گئی، لیکن لجپال آقا کو کہیں نہیں پایا۔ پھر سیدنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا مومنوں
سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آئی، دروازے پہ دستک دی تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دروازے پہ آئیں تو رات کے اس پہر میں اپنی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو دیکھ کے فرمایا، امی جان رات کے اس وقت اس پہر میں یہاں کیوں آئی ہے؟ فرمایا میں آقا علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے آئی ہوں۔ تمام ازواج مطہرات کے حجرہ مبارک میں دیکھا ہے، لجپال آقا کو نہیں پایا تو میں نے سوچا شاید آپ کے گھر میں آئے ہوں، لیکن جب میں آپ کے گھر میں آئی تو آپ کہہ رہی ہیں میرے گھر میں بھی تشریف نہیں لائے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مولا مرتضیٰ بھی نکلے، امام حسن بھی نکلے، امام حسین پاک بھی نکلے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی نکلی۔ جب یہ سارا قافلہ جنت البقیع میں پہنچا، کیا دیکھتے ہیں کہ لجپال آقا علیہ السلام نے سر سجدے کے اندر رکھا ہوا ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ربی حب لی امتی امتی، ربی حب لی امتی امتی کی صدائیں بیان کر رہے ہیں۔ تو جب میرے لجپال آقا علیہ السلام کے نور نظر لہتے جگر سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا تو لجپال آقا علیہ السلام کی قریب گئی، میرے لجپال آقا علیہ السلام کو سجدے سے اٹھایا، فرمایا یا نبی اللہ کیا وجہ ہے کہ رات کے اس پہر میں قبرستان جنت البقیع میں سجدہ لے رہے ہیں؟ کیا کسی دشمن نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے؟ کیا کسی نے ایذا پہنچائی ہے؟ میرے لجپال آقا فرماتے ہیں میری تخت جگر نور نظر نہ مجھے کسی نے تکلیف پہنچائی ہے نہ کسی نے مجھے ایذا پہنچائی ہے، بلکہ تو جانتی ہے آج کون سی رات ہے؟ فرمایا آپ بتا دیجیے۔ میرے لجپال آقا نے فرمایا سیدہ سارے سجدے میں رکھو اور اپنی امت میری امت کے گناہ گاروں کے لیے بخشش کی دعا مانگو، کیونکہ آج وہ رات ہے جس رات کو میری امت کے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں۔ کیا ہونے والے ہیں؟ میری امت کے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ شافعہ کاملہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا نبی اللہ میں سجدہ ریز ہوتی ہوں، امام حسن پاک حسین پاک مولا مرتضیٰ مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے اس رات کو رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے اندر گزاری۔ کس نے گزاری؟ سجدہ ریزی میں رب العالمین کی بارگاہ میں انتظام کرتے ہوئے جب صبح کا وقت ہوا، سورج طلوع ہوا، میرے لجپال آقا نے فرمایا کہ میری گنہگار امت کو رب العالمین نے اس رات کے صدقے بخش دیا۔ کیا کر دیا ہے؟ بخش دیا ہے۔ تو رات مکرم آج ہمارے پاس زندگی کا وہ حسین لمحات آنے والے ہیں، اب ہم نے اس پہ کرنا کیا ہے؟ اب ان لمحات کو ہم نے گزارنے کیسے؟ کیا ہم نے گپوں میں گزارنا ہے؟ کیا ہم نے فلم یا ٹی وی کے اندر اس وقت کو گزارنا ہے، یا ہم نے مسجد کو آباد کر کے گزارنا؟ میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا بندہ ان بابرکت لمحات کے اندر اپنا رشتہ ناتا دنیا سے لا تعلقی کر کے دنیا سے کاٹ کر میرے سامنے میرے گھر میں آ کے جھک جاتا ہے، پھر میں اس کے سال کے گناہوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اس کی عاجزی کو دیکھ کے اس کے گناہوں پہ قلم پھیر دیتا ہوں، اس کے گناہوں
وہاں پہ کیا کرتا ہوں؟ قلم پھیر دیتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام میرے لجپال آقا علیہ السلام سے قبل اور تمام نبیوں سے آخر اور میرے لجپال آقا سے قبل آنے والے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بات سناتا ہوں۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام زیادہ تر ان کا جو وقت گزرتا تھا وہ پہاڑوں پہ گزرتا تھا۔ کہاں پہ گزرتا تھا؟ پہاڑوں پہ گزرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اتنا خوبصورت حسین پتھر دیکھا، دیکھ کر دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، مولا کیا تو نے اس سے بھی کوئی حسین چیز پیدا کی ہے؟ اس خوبصورت پتھر کو دیکھنے کے بعد دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی، مولا تو نے اس سے بھی زیادہ کوئی حسین چیز پیدا کی ہے؟ میرے لجپال آقا علیہ السلام کے غلاموں، جب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے یہ کہا تو رب العالمین نے کہا عیسیٰ تو اس پتھر کو دیکھ کر تعجب کر رہا ہے، ذرا اس پتھر پہ اپنا آسا گمار، اس پتھر پہ اپنا آسا گمار۔ جب عیسیٰ روح اللہ نے اس پتھر پہ اپنا آسا مارا تو پتھر کا کلیجہ شاق ہوا، اس کے اندر ایک سفید داڑھی والا بزرگ نظر آیا اور جس کے ہاتھ میں کھجور کا تنا تھا، کھجور تھی، اسے وہ تناول فرما رہا تھا اور وہاں پہ وہ عبادت میں مصروف تھا۔ جب عیسیٰ روح اللہ نے کہا مولا تیری قدرت کے لیے نراغے ہیں، یہ بابا جو سفید داڑھی والا جہاں پہ تو اسے رزق بھی پہنچا رہا ہے، یہ دنیا کی نظروں سے اوجل ہو کر، یہ تمام تر چیزوں سے پردہ ہو کر یہاں تنہائی کے اندر تیرا ذکر کر رہا ہے، مولا کیا اس سے بھی زیادہ کوئی نیک بندہ دنیا میں ہے؟ یہ بات سمجھے نہیں، یا سبحان اللہ علیہ نہیں ہے، بہت زیادہ چھوٹی بات ہے۔ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آخیا کہ اتنا خوبصورت بزرگ ہے اور اس پتھر میں اندر ہے، اس پتھر میں اندر تنہائی بچ کوئی نظر اسان دیکھنی نہیں پئی، کیونکہ اساں نماز پڑھا لوگ اصل نمازی ہے، حج کرا تو لوگ اصل حاجی ہے، قرآن کی تلاوت کرا تو لوگ اصل بہت بڑا قاری ہے، قرآن پڑھنا رہا، لیکن یہ ساریاں اکھاں تو اوجل ہو کے اس پتھر میں اندر جا کے مولا نے تیری عبادت کرنا پہ آئے، اس تو بھی زیادہ کوئی عبادت گزار ہو سی، اس تو بھی زیادہ کوئی عبادت گزار ہو سی۔ لجپال آقا علیہ السلام نے امتیوں اپنے مقدر تے ناز کرو، رب العالمین کے پیغام دیتا، رب العالمین فرمایا عیسیٰ تو اس بزرگ کا دیکھ کے اس کی عبادت تے تو تعجب کیا کرنا ہے، لیکن سن میرے لجپال آقا نے امت ہو سی، شب برات کی رات ہو سی، 2 رکعت نماز نفل پڑھ سی، اس بابے کی ساری زندگی کی عبادت کو افضل والا، اس ساری زندگی کی عبادت کو افضل ہو اعلیٰ ہو سن، لیکن وہ افضل و اعلیٰ کیڑے طریقے نال ہو سن، وہ طریقہ بھی اساں اختیار کرنا۔ نمازاں تے اساں روز پڑھنے ہیں، لیکن اساں نماز کے اندر دنیاوی خیال آنے، نماز آسانی قابل قبول نہیں ہونی۔ فرمایا اگر تساں نماز پڑھنے پہ ہو تو تساں کیسے پتہ لگ سی کہ تساں نماز قبول ہے یا نہیں قبول؟ ایک بیان دے رہا ہاں، ایک نماز نہ طریقہ کار کا دسنا ہے، نہ قبول کری ہونی اور نہ قبول کری ہونی۔ پھر اس پہ میں بھی سوچا، تساں بھی سوچو، ہر بندہ خود سوچے دوئے تاکہ گل کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ گل یہ کہ اگر کوئی بندہ نماز فجر پڑھنا ہے، کیڑی نماز پڑھنا ہے؟ بول چھوڑو، اللہ توفیق دے پڑھنے کی نماز فجر پڑھنا ہے اور نماز ظہر کی اذان ہوئے، اس بندے نے دل وچ خیال پیدا ہوئے دنیا کا کام چھوڑ کے پہلے رب کی بارگاہ کے سجدہ ریز ہو جانا، پہلے رب کے جھک جانا، تے اے سمجھو اس کی فجر علی قبول ہو گئی۔ کہ سمجھو کہ فجر علی قبول ہوئی ہے کہ رب العالمین زور کی نماز پڑھنے کی توفیق دیتی ہے۔
اگر زور پڑھنے تو بعد اصل بھی اذان نہ بیدا ہو جائے، اصل نیم تساں سارے کام چھوڑے نے، اصل بھی نماز پڑھیے تے اے سمجھو کہ زور علی قبول ہو گئی۔ کیا ہو گیا کہ زور علی نماز قبول ہو گئی ہے تے اصل مغرب نہ بیدا ہو جائے تے تساں سارے کام چھوڑے نے تے مغرب کی نماز با جماعت پڑھیے، اے سمجھو ساری اصل کی نماز بھی قبول ہو گئی۔ کہڑی نماز ہو؟ اصل کی نماز بھی قبول ہو گئی ہے تے عشاء نہ بیدا ہوا ہے، اپنی نیند نہ چھوڑیا وے، ٹی وی نہ چھوڑیا وے، گپاں چھوڑیا وے، مسجد جو حیا صلاۃ آباد آئیے مسجد جا گئے ہو تے اے سمجھو آسانی آج دن دیا پڑھیے نماز قبول ہو۔ اے گل ہے کہ بندہ نماز اس ویلے پڑھ سکنا جس ٹائم رب العالمین کی رحمت نظر ہوگی، اس کہ ہوئے رحمت نہیں نظر ہوئے کہ آج رات آسان عبادت وچ گزارنی ہے، لیکن عبادت نہ معیار کیسا ہے، عبادت نہ معیار کیا ہونا چاہیے ہے، عبادت کس طریقے نہ رب کی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے کریے کہ جس طرح آج آسان صاف کپڑے لا کے آسان، جسم پاک کر کے آسان، سر کے ٹوپی لا کے آسان، ساتھ رومال سفید لے کے آسان، جس طرح آسان ظاہری بدن پاک ہوئے اس طریقے نال آسان باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس طریقے نال کیا ہونا چاہیے؟ آسان باطن بھی پاک ہونا چاہیے کہ باطن پاک کدوں ہو سی جدوں اس میں اندر رزق حلال نہ لکما ہو سی، کدوں کیڑے نال ہو سی؟ رزق حلال میں لکمے نال آسان باطن پاک ہو سی۔ اگر آسان نمازی بھی بن جلا، حاجی بھی بن جلا، سارے کام چنگے کرتے نوا، لیکن لکمہ حرام ساری خوراک ہے کہ وہ نمازاں بھی منہ تے ماریا ہوئے سن، وہ حاجی بھی اور دیگر نیک اعمال بھی سارے سارے منہ تے مارے ہوئے سن، اس ویلے تک قبول کچھ بھی نہیں ہونا جس ٹائم تک آسان اس کے حلال نہ ہو۔ اس کی دلیل دینا چاہنا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب کوئی ٹوٹ گئے جانے ایک بندے نال ملاقات ہوئی، جلا زار و قطار رو رہا ہے اور رونے تک اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اکھاں میں جو آنسو ختم ہو گئے ہیں، خون بنا شروع ہو گیا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ وچ جدوں ہم کلام ہوئے نے، رب العالمین کو عرض کی مولا میرا فلانا بندہ زمین پہ بیٹھ کے اس قدر رو رہا ہے کہ اس کی اکھاں جو آنسو ختم ہو گئے ہیں، خون دیا لہریں شروع ہو گئی ہیں، خون میں قطرے آنے شروع ہو گئے ہیں، مولا تو حال تک بھی اس کی دعا قبول نہیں کی تھی۔ رب العالمین فرمایا موسیٰ میں اس کی دعا قبول کیسے کرا کہ اس نہ کھانا بھی حرام نہ ہوئے، پینا بھی حرام نہ ہوئے، پہننا بھی حرام نہ ہوئے، کہ حرام کھا کے رب نے سامنے کھڑا ہوئے، رب اس کا نظر کرم نہیں کرنا، رب کے نہیں کرنا، اس کا نظر کرم نہیں کرنا۔ رب العالمین اس بندے نال پیار کرنا جڑا بے شک دو لقمے کٹ کھا کے اپنے بچیاں تھوڑا جا بھوکا رکھ کے لیکن جڑا کماوے رزق حلال کماوے، کہ کماوے رزق حلال کماوے، اس نال رب بڑا راضی ہونا وے۔ تے اج رات آسان گناہ تو توبہ کرنی ہے، گناہ تو توبہ نہ مقصد کے توبہ تو ہر روز کرو، رب العالمین قبول کرنا ہے، لیکن اج رات خاص ہے گناہ تو توبہ کے لیے۔ اور گناہ آنے کس چیز آنے؟ سب تو پہلے ایک چیز نہیں بندے معلومات ہوئے کہ میں ایک کام کرنا چاہنا، اس میں ڈیفینیشن کے لئے، اس تے طریقہ کار کے لئے، اس تے کس طریقے میں چلا ویسی تے اے فرمایا کہ گناہ ہو گئے جڑا کام کرنے تو بعد تیرے دل میں اندر کھٹکا پیدا ہوئے، جڑا کام کرنے تو بعد تیرے دل میں اندر کیا ہوئے کھٹکا پیدا ہوئے، یہ گناہ ہے تو وہ سمجھ کے نہیں گناہ ہے۔ جڑا کام کرنے تو بعد تیرا دل خوش ہوئے کہ میں ان نیکی علاقہ کی تائے وہ سمجھی نیکی ہے۔ کہ جدوں کسے مسلمان کو گناہ ہو جلے، رب العالمین انسان اولاد آدم دو چیزاں
بھیجیا گیا۔ کتنی چیزاں نا؟ دو چیزاں، ایک نفس تے دوسرا نال شیطان لایا۔ کتنی چیزاں؟ دو چیزاں، ایک نفس دوسرا شیطان۔ فرمایا یہ دو تیرے دشمن نے، انہاں تو بچ سین تے رب نہ کامل ولی بن جا سکے۔ اگر انہاں نال تیری ملاقات رہی، انہاں نال تیرے تعلق رہے، انہاں نے طریقے کار تے تو چلنا نہیں ہے تو پھر میرے نیک بندیاں میں شامل نہیں ہو سکنا ہے۔ جدوں بندہ انہاں نے ہونے انہاں نے موجود رہنے رب العالمین کی بارگاہ وچ اس طرح گڑ گڑا کے التجا کرے کہ رب العالمین فرشتیاں تے ناز کرے، اور فرشتیاں یہ آخے جدوں میں انسان خلیفہ اور نائب بنانا چاہنا ہے تو تساں ایک گل آخی ہے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ مولا تو زمین تے انہاں اپنا خلیفہ بنا رہے ہمیں، انہاں تو زمین تے بھیج رہے ہمیں جڑے زمین تے خون ریزیاں کرسن، جڑے زمین تے فساد کرسن۔ جدوں بندہ نیک اعمال کرنا ہے رب العالمین فرشتیاں کے سامنے فرمانا ہے تو سانی نظر فسادیاں کی طرف ہے، میری نظر انہاں نمازیاں کی طرف ہے۔ سبحان اللہ، میری نظر انہاں نمازیاں کی طرف ہے۔ جدوں بندہ رب العالمین کا مان کے، رب العالمین نے مان کے، رب العالمین نے طریقے کار جڑا میرے لچکار آقا علیہ السلام دسیا ہے، جدوں بندہ اس طریقے کار کے چلنا میں وہ پھر رب نہ بلی بن جاتا۔ کہ اج رات جڑی اساں توبہ کرنی ہے، توبہ یہ ہوئے کہ اساں جڑا کام کرنا ہے، جڑا کام چھوڑنا ہے پھر اج تو بھی چھوڑنا ہے۔ اے نہیں فلانے چچو لانے تو بعد ایک کام چھوڑ سکتا، فلانے کی زمین تے قبضہ کرنے تو بعد توبہ کرساں، یا فلانے جیل بھیجنے تو بعد توبہ کرساں، یا فلانے کو بدلہ لینے تو بعد توبہ کرساں، نہیں، بلکہ توبہ ہو دے کہ جڑی گل تیری زبان کہہ رہی ہے دل بھی اس کی تصدیق کرنا ہو، دل بھی کیا کرنا ہوئے، اس کی تصدیق کرنا ہوئے کہ میں جڑی گل زبان تو آکھ رہا اج تو بعد اور دل وچ نہیں سوچنا، اج تو بعد اور گلاں میرے خیال وچ بھی نہیں آنیاں، اج تو بعد میرا ذہن بھی انہاں گلاں تو پاک رہسی۔ اور اج نہیں وہ رات ہے جس رات وچ بھی 5 بندیاں دی بخشش نہیں ہونی۔ 5 بندے ایسے ہیں جنہاں دی اج رات کی بخشش نہیں ہونی۔ میرے کو کہم بالکل مختصر ہے، ایک وہ جڑا قطع تعلق کرنا، جڑا کیا کرنا، قطع تعلق کرنا۔ اس کے بابے بولے شاہ رحمت اللہ علیہ ایک کلام یاد آ رہا ہے کہ گورے ورق کتاب نہیں ہوتے، گورے ورق کتاب نہیں ہوتے، پتھر دل غلام نہیں ہوتے، اور بھلیا دوستی سوچ کے لایا کر یارہ نال حساب نہیں ہوتے۔ فرمایا ایک وہ قطع تعلق کرنے والا جو آپس میں ایک دوسرے رشتے کو کاٹتا ہے، اس کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ پکی توبہ دل سے نہ کرے، اور جس سے قطع تعلق کیا ہے اس سے راضی نہ ہو، اس کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، وہ بھی اس رات رو رو کے رب سے دعائیں مانگے، اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ بندہ جو شراب کا عادی ہے، جو ہر وقت نشے کی حالت میں ہوتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا وہ جو ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہے، جو ناپ تول کے اندر کیا کرتا ہے، کمی کرتا ہے۔ اور پانچواں وہ جو ملاوٹ کرتا ہے، اور ہم نے اپنی دکان کے سامنے اتنا بڑا سا لکھا ہوتا ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ تو جب آپ کو یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم پتہ ہے کہ میرے لجپال آقا کا یہ فرمان ہے جس نے ملاوٹ کی وہ میرا امتی نہیں، تو جو میرے لجپال آقا کی امت میں رہتے
چاہے وہ دودھ کے اندر ملاوٹ کرتا ہے یا کسی اور کام کے اندر ملاوٹ کرتا ہے، ملاوٹ چاہے ایک قطرہ کرے یا پورا سمندر کرے، ملاوٹ ہی ہوتی ہے۔ تو جب انسان یہ کام کرتا ہے امت محمدیہ کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، امت محمدیہ کے دائرے سے کیا ہوتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں امت محمدیہ کا تقاضا کرتے ہوئے اس بابرکت رات کو جب ہم رب کے حضور کھڑے ہوں تو ہر اس کام سے توبہ کریں، ہر اس کام سے معافی مانگے جو دنیا کے اندر ہم نے کیا، سائری ہو کر کیا، چھپ کر کیا، ہمارے نفس نے ہمیں ابھارا، یا ہمارے ساتھ جو شیطان جس کے بارے میں رب العالمین کا قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو جب ہم ان تمام کاموں کے اندر رہتے ہوئے، اور میرے لجپال آقا علیہ السلام کا آخری فرمان سنیے، میرے لجپال آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بندہ پسندیدہ بندہ وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے، جو گناہ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے۔ رب العالمین کو وہ بندہ بڑا پسند ہے۔ اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہی نہیں رہتے، بلکہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ جتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے جب وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، رب العالمین ان کے گناہوں کو مٹا کر وہ نیکیوں میں شامل کر دیتا ہے۔ وہ گناہ کہاں پہ چلے جاتے ہیں؟ نیکیوں میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن توبہ کس چیز کا نام ہے کہ جو زبان سے کہو وہ دل کی تصدیق کرے؟ کیوں آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج کئی دنوں سے میسج SMS آ رہے ہیں، فیس بک پہ یہ لگا ہوا ہے، ہر کسی کی ID میں لگا ہوا ہے، اگر کسی کا دل توڑا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ ایسے نہیں معاف ہوتا جب تک تو زبان اور دل سے ایک نہ ہو۔ دل بھی تیرا کہہ رہا ہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے، پر معاف کرنا رب العالمین کا صفاتی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ صفاتی نام ہے۔ جب معاف کرنا رحیم کہتا ہے تو رب العالمین مجھے معاف کرنا، تو جب یہ کام بندہ سر انجام دیتا ہے تو رب العالمین کہتا ہے وہ بندہ ہو کر معاف کر رہا ہے، میں تو وحدہ لا شریک رب، میں تو وحدہ لا شریک رب ہوں۔ رب العالمین آج ہمیں ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ زندگی کے سانس کا پتہ نہیں، شاعر کہتا ہے زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فاصلہ بس ایک سانس کا ہے، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں، اس جہاں میں تم موتی پرو لو درود کے، پھر ہو یہ جہاں یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے سرور دو جہاں۔ تو اس لیے ہماری زندگی کے لمحات کا پتہ کوئی نہیں، سانس اندر گئی ہے باہر آئے یا نہ آئے، تو اس لیے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے استغفار کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ آج رات ہمارا جو پروگرام ہے اس کے اندر پہلا خطاب پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب پترکار والے فرمائیں گے، اور وہ خطاب مغرب کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا، کیونکہ پیر صاحب نے آگے 2 جگہ اور پروگرام پہ جانا ہے، تو ان سے وقت ملا، انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی نماز پڑھ کر وہاں سے نکلوں گا، شاید آپ کے پاس پڑھوں اور اس کے فوراً بعد میں خطاب شروع کروں گا۔ اس کے علاوہ علامہ شہزاد ہزاروی صاحب بھی ہیں، جگ والے علامہ آصف ہزاروی صاحب بھی پترکار والے، اور دیگر ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں۔ تو ہم سب مل کر جب ہمارے نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوں تو ہم مسجد میں بیٹھ کر اس رب کا ذکر کر لیں گے، زبان پہ سبحان اللہ کی تسبیح ہو، درود و سلام کی تسبیح ہو۔ تو جب ہم درود و سلام پڑھیں گے، سبحان اللہ کہیں گے مولا تو پاک ہے، رب کہے گا میں تو ازل سے پاک ہوں، سن میں تجھے تیرے گناہوں سے پاک کرتا ہوں۔ اور ایک بڑی کام کی بات کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ
کہ اس رات کو کثرت کے ساتھ نفل پڑھنی چاہیے، ٹھیک بات ہے، لیکن میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال توجہ سے سماعت کرنا کہ ایک آدمی پہ قرضہ ہے، کیا ہے؟ قرضہ ہے، تو وہ اپنا حقیقی قرضہ 50,000 یا 60,000 جتنا اس پہ قرضہ ہے وہ قرضہ اتار نہیں رہا، وہ صدقات دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، دوسرے نیک اعمال کر رہا ہے۔ بتاؤ جب وہ مرے گا تو اس کے سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو نیک اعمال کرتا رہا ہے، یا اس کے جو پیسے جو اس نے قرضہ لیا تھا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ قرضے کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرا قرضہ لے کر یہ مر گیا ہے تو اسے چاہیے تھا میرا پہلے قرضہ دیتا، اس کے بعد دیگر زکوٰۃ و صدقات و خیرات کرتا۔ تو اس لیے میں ایک جملہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو نمازیں ہم پہ فرض ہیں، کیا ہیں؟ جو نمازیں ہم پہ کیا ہیں؟ 5 وقت کی نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ بیمار ہو، صحت یاب ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، 5 وقت کی نماز اس پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو جب ہم مریں گے ہم سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے نفل کتنے پڑھے ہیں، بلکہ ہم سے پوچھا جائے گا تم نے فرض نماز کتنی پڑھی، کتنی نمازیں، کون سی نمازیں؟ فرض نمازیں۔ تو آج جب ہم اس بات سے توبہ کریں، مولا ہر گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، تو اس گناہ سے توبہ سب سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، فرض نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنا۔ فرض نماز کو کیا کرنا؟ جان بوجھ کر چھوڑنا۔ تو جب ہم یہ توبہ کریں اس کے بعد ہم دوسرے نفل کے بجائے اپنی قضا نمازیں لٹائیں۔ کیا کریں؟ قضا نمازیں لٹائیں، جو ہم پہ اصل قرضہ ہے وہ قرضہ واپس کریں، اور اس نماز کو آج رات سے ہی لٹانا شروع کریں۔ یہ نہ کہیں کہ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح کا بڑا فائدہ ہے، لیکن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے صلاۃ التسبیح کیوں نہیں پڑھی۔ آپ سے اگر سوال کیا جائے گا تو فرض نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے آج رات ہی اس چیز کا ارادہ کریں اور آج رات سے ہی شروع کریں کہ جتنی زندگی کی قضا نمازیں ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اللہ رب العالمین